میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں۔ ہوا کیسے وہ تن سے سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل رسول کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والی سماعتوں کو سلام پیش کرتی ہوں، اور آج میں کربلا سے پہلے ہونے والے کچھ واقعات کا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ کربلا وہ واحد درس گاہ ہے جہاں لوگوں کو انسانیت کا درس ملتا ہے۔ کربلا کا واقعہ بیان کرنا عام بات نہیں، یہ واقعہ اچھوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسانیت کی تکمیل اور جستجو کا مکمل مداوع حسین ہے، انسانیت کی تکمیل اور جستجو کا مکمل مداوع حسین ہیں، میرے پیارے نبی کے نواسے حسین ہیں۔ حسین وہ جو شمر سے ٹکرا گئے، حسین وہ جو زمانے میں اپنا سکہ بٹھا گئے، حسین وہ جو نیزے پہ قرآن سنا گئے، حسین وہ جو سجدے میں سر کٹا گئے، حسین وہ جو یزید کو مزہ چکا گئے، حسین وہ جو کربلا کو سجا گئے، حسین وہ جو یزیدیت کو مٹا گئے، حسین وہ جو حسین کو مہکا گئے، حسین وہ جو حسین کو مہکا گئے، حسین وہ جو پیاسوں کو پلا گئے، حسین وہ جو چراغوں کو جلا گئے، حسین وہ جو ہر دور میں حسین کو بٹھا گئے، حسین وہ جو شجر اسلام کو تر کرا گئے۔ کہ اسلام تسلیم و رضا جان ساری سرفروشی کی تاریخ ساز واقعات سے عبارت ہے، جہاں صبر و استقامت اور جرأت و شجاعت کے مظاہروں نے دین اسلام کو حیات بخشی، وہیں دین کی سربلندی باطل کے خلاف جدوجہد شہادت جیسے مرتبے کو حاصل کرنے کی لگن اور جستجو پیدا کرتی ہے۔ اسلام کے ابدی پیغام کی نشر کا بیڑا عظیم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا۔ بعد ازاں اہل بیت اطہار اور اصحابہ اکرام نے اس فرض کو نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ، اپنا سکھ چین ختم کر کے رکھ دیا۔ اس فرض کی ادائیگی کو اپنے نقطۂ عروج پر پہنچانے والی ہستی سوائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاروں کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے؟ دنیا بھر کے مظلوموں کی دادرسی کرتے ہوئے انہیں دین کے تحفظ
رائے حق میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا بے مثال سبق دیا، باطن قوتوں کے سامنے نہ جھکنے اور اپنے حقوق کی تحفظ کی خاطر بڑی سے بڑی طاقت اور قوت سے ٹکرا جانے کا حوصلہ دیا، ہر مصائب کو برداشت کرنے، صبر و استقامت کی تلقین کی۔ اللہ عز و جل کی ذات کے سوا کسی دوسری ذات کے سامنے نہ جھکنا آپ ہی کی تعلیمات ہیں۔ پیغمبر اسلام آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا جان ہیں اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نانی جان ہیں۔ حضرت ابو طالب آپ کے دادا اور حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی دادی جان ہیں۔ آپ کے والد فاتح خیبر اسد اللہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور والدہ ماجدہ جگر گوشہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی پیاری چہیتی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب آپ کے منہ میں ڈالا اور کانوں میں خود اذان اور اقامت فرمائی اور اپنے چہیتے نواسے سے بے حد محبت کا اظہار فرمایا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کروا کر، سر منڈوا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندنی کا صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اور نام حسین رکھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہیتے نواسوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ حسین اور حسن اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ پھر آپ کا گزر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مکان کے پاس سے ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے حضرت خاتون جنت سے فرمایا، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ ان کا رونا میرے لیے باعث تکلیف ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں دشت کربلا کا، جہاں اسلام زندہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جہاں اسلام کو نئی حیات نو ملی۔ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، اسلام کا نور حسین ہے، سجدے کا قبول حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ دشت کربلا 60 ہجری میں جب یزید نے حکومت کی باگڈور سنبھالی تو مدینہ منورہ کے امیر ولید بن عقبہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا حکم بھیجا۔ یزید کیونکہ ظالم اور فاسق تھا، اس لیے آپ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسلامیہ کے پائے تخت کوفے کے رہنے والوں نے تقریباً 250 خطوط کے ذریعے آپ کو کوفے جلد تشریف لانے کو کہا تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکے۔ مجبوراً آپ نے اس بے وفا گروہ کے اصرار پر پہل اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما ان کے 2 صاحبزادوں کے روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے کوفے پہنچنے پر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی۔ لگ بھگ 40,000 افراد آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کے ذریعے لوگوں کی بیعت کے بارے میں آگاہ کیا اور کوفے آنے کو کہا۔ مکے میں آپ نے عوام سے خطاب کیا اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو الچی بنا کر کوفے کے مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ کوفے کے مسلمانوں نے انہیں شہید کر دیا، بچوں کے سر بھی کاٹ لیے۔ حالانکہ کوفے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کی اچھی خاصی تعداد تھی اور وہ خود آپ کو کوفے آنے کی دعوت دے رہے تھے۔
اہل مکہ یہ دیکھ کر کہ آپ نے اپنا راستہ منتخب کر لیا ہے آگے بڑھے، آپ کو اس اقدام سے روکا۔ اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ نے اپنا راستہ منتخب کر لیا ہے تو آپ کو اس اقدام سے روکا۔ سفر ملتوی کرنے کا مشورہ دینے والے حضرات میں سے کچھ نے تو منت سماجت بھی کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں ذلت کے سائے میں سر جھکانے یا بے تدبیری کے عالم میں دشمن اسلام کے چنگل میں جانے والا نہیں ہوں۔ رستے میں آپ کو مسلم بن عقیل کی خبر شہادت مل چکی تھی۔ اس خبر سے کچھ لوگ ہل گئے اور اسی منزل سے پلٹنے کو تیار ہوئے۔ کچھ ساتھیوں نے ثابت قدمی کا اصرار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقلال کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہے۔ آخرکار یہ مختصر سا قافلہ کربلا پہنچا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے خواتین کے خیمے لگوائے۔ خیمے ایسے مقام پر اس طرح نصب کروائے کہ خواتین میدان جنگ کا منظر براہ راست نہ دیکھ سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 رجب المرجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے اہل بیت کے ہمراہ یزید کی بدکاریوں کو بے نقاب کرنے پہنچے۔ ابن زید کے کہنے پر عمر بن سعد نے دریائے فرات کا پانی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ بند کر دیا۔ اس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کے بہت سے ساتھی جام شہادت نوش کر گئے۔ میدان کربلا میں ہر طرف جنگ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دشمن پوری تیاری کے ساتھ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک طرف ابن زید کا بھیجا ہوا لشکر عمر بن سعد اور شمر کی سربراہی میں پھیلا ہوا تھا، دوسری طرف لشکر اسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشوائی میں کربلا کے میدان میں اپنی استقامت کو آزمانے کے لیے تیار تھا۔ یزید کا حکم تھا کہ پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی درخواست کی جائے، اگر وہ انکار کر دیں تو پھر جنگ کی جائے۔ چنانچہ جنگ سے قبل عمر بن سعد نے آپ سے ملاقات کی، جن میں چند شرائط پر صلح کی کوشش کی گئی، لیکن بات نہ بن سکی۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ 10 محرم الحرام 61 سن ہجری کو حق اور باطل کی 2 صفوں میں صبح کے وقت مار کا آرائش شروع ہوئی اور عصر تک جاری رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے۔ آپ کے تمام ساتھی سروں کی بازی لگائے اپنی جانوں پہ کھیلے ہوئے تھے کہ آج حق کو پامال نہ ہونے دیں گے۔